السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم اردو سیونتھ کلاس کے پہلے باب کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ یہ کتاب اسلام آباد کے جتنے اسکول ہیں ان میں اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کینٹ گیریزن کے ایف جی اسکولز میں بھی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اس کا پہلا سبق حمد پڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے ایس ایل اوز کیا ہیں، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کیا ہوں گی۔ کہ یہ سبق جب ہم پڑھ لیں گے تو ہم نے یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہمیں دکھائی گئی ہیں اس کے مطابق کیا ہم نے کچھ سیکھا ہے۔ جیسے نظم کو ہم لے اور آہنگ سے پڑھیں گے، اس کا اپنے ایک لے اور آہنگ ہوتا ہے، یہ نثر کی طرح نہیں پڑھی جاتی۔ نظم پڑھ کر کیا ہم کچھ سوالات جو ہیں ان کے جوابات دے چکے ہیں یا دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا فہم اس نظم سے ہم نے حاصل کیا، اور اسی طرح ایک خاص انداز نظم کا پڑھنے کا جو ہے تحت اللفظ میں، وہ کیا پڑھ سکتے ہیں۔ اس معرفہ کی اقسام گرامر کی جو اردو قواعد ہے اس کے مطابق دیکھیں گے۔ عزیز طلباء، اس میں ہم الفاظ کی تذکیر و تانیث کہ یہ مذکر طور پر بولنے والا لفظ ہے یا مؤنث انداز میں بولے جانے والا لفظ ہے، اور اشعار کی تشریح بھی کریں گے، اور ہم یہ بھی سکھائیں گے کہ بچے جو ہیں وہ انٹرنیٹ سے کیسے معلومات حاصل کر سکتے ہیں اردو کے حوالے سے۔ انگریزی میں تو ہم سرچ کر ہی لیتے ہیں، اردو سرچ انجن سے ہم کیسے سرچ کریں گے۔ الفاظ و تراکیب ان کے جملوں میں استعمال وہ بھی سیکھیں گے۔ تو پہلی بات میں آپ سے یہ پوچھنے لگا ہوں کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، جیسے آپ تمام بچوں کو پتہ ہے، پچھلی کلاس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے وہ حمد کہلاتی ہے۔ تو آپ کو یقیناً بہت ساری ایسی نظمیں آپ نے پڑھی ہوں گی جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہو، حمد آپ نے پڑھی ہوگی، تو ان کے اشعار بھی آپ کو یاد ہوں گے۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اہم الفاظ ہیں ان کے معنی آخر میں دی ہوئی فرہنگ میں موجود ہیں، آپ اپنی کتاب میں دیکھ لیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ان الفاظ کو بچے جب پڑھ لیں گے اور ان کے جو فرہنگ میں جو ان کے معنی ہیں وہ دیکھ لیں گے تو پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ نظام ہستی، وحدت، سماعت، جگمگانا، تاج وقار، ذلت، مہر قدرت اور شعلہ جاں۔ تو عزیز طلبہ، یہاں برائے اساتذہ دیا گیا ہے، تو میں یہ جو اساتذہ کرام اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ بنیادی طور پر اس چیز کو لازمی دیکھیں کہ جب وہ کلاس کو پڑھا رہے ہوں تو وہ اپنے آپ کو اس لیول تک لے آئیں کہ مجھے پڑھتے ہوئے کیا مشکلات میرے سامنے آتی تھی۔ یہ نہیں کہ میرے پاس کتنا علم ہے، یا میں اس انداز میں بتاؤں کہ بچے یہ سمجھیں کہ بھئی استاد کو بہت اتنا کچھ آتا ہے۔ نو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں بحیثیت اسٹوڈنٹ سیونتھ کلاس کا جب میں اردو پڑھتا تھا تو میرے لیے مسائل کیا تھے۔ اب میں نے دیکھا ہے بہت ساری کلاسز میں یہ مسئلہ رہا ہے کہ کیونکہ وہ پہلی سے پانچویں تک جو انہوں نے سبجیکٹ پڑھے ہیں زیادہ تر انگریزی میں ہوتے ہیں، صرف اردو ہے جو اردو میں یا اسلامیات، تو لہٰذا ان کا کیونکہ اردو سے تعلق بہت کم رہا ہے، لہٰذا ان کو پڑھنے مشکلات رہتی ہیں۔ تو اردو پڑھانا اور پڑھنا دونوں اس وقت مشکل ہے۔ تو یہ تو بات ہو رہی تھی اساتذہ کے حوالے سے کہ انہیں چاہیے کہ وہ اس لیول پر آئیں، اپنے آپ کو وہاں لے کر آئیں جو سیونتھ کلاس کا بچہ ہوتا ہے، یعنی وہ اس کن مشکلات کا ان کو اردو پڑھتے ہوئے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب تک ان کو وہ ایڈریس نہیں کریں گے اس وقت تک وہ اردو پڑھا نہیں سکیں گے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں نظم خوانی کرنی ہے۔
تو نظم خوانی سے مراد نظم پڑھنا یا حمد پڑھنا ہے۔ تو دیکھیں پہلا شعر ہے، اور یہ جو حمد ہے یہ آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی، لے اور آہنگ سے سنی ہوگی۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اب نیچے دیکھیں تیسرے شعر کو، کہ نظر میں رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اگلا شعر دیکھیں، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے خار بخشے، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا۔ سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جاں جلا رہا ہے، بجھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ خوبصورت اشعار، ان اشعار کے خالق شاعر مظفر وارثی بہت خوبصورت آواز میں نعت اور حمد پڑھتے ہیں، ایک مشہور شاعر۔ تو ان کی یہ لکھی ہوئی حمد تھی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک حمد یا نعت یا کوئی سی بھی نظم کو پڑھا کیسے جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم مشق کی طرف چلیں گے، تو اگلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ان مشقوں کے سوالات کیسے کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر کچھ اشعار کی تشریح بھی کریں گے۔ آپ ہمارے اس چینل کو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز ملتے رہیں اور آپ کے پڑھنے میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی رہیں۔